بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں محمد بن قاسم کی بایوگرافی ڈاکومنٹری۔ آج کی ہماری ایپیسوڈ نمبر 4 ہے۔ پھر سب لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے کے بعد خلیفہ کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ خلیفہ کو احساس ہو گیا تھا کہ تمام درباری خاندان خلافت کے محسن حجاج بن یوسف کے فیصلے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے زبیر اور محمد بن قاسم کو بلایا اور اپنے انتہائی قریب بٹھاتے ہوئے کہا، میں اس نوجوان مجاہد کو سلام پیش کرتا ہوں جس کے لیے حجاج بن یوسف جیسے زمانہ شناس کے خیالات بہت بلند ہیں۔ میرے لیے آپ بھی قابل احترام ہیں۔ پھر خلیفہ نے محمد بن قاسم سے پوچھا، یہ آپ کا بڑا بھائی لگتا ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا، نہیں امیر المومنین، یہ میرے ساتھی ہیں زبیر۔ ولید بن عبد الملک نے زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، نوجوان، میں نے آج سے پہلے بھی تم کو کہیں دیکھا ہوا ہے، شاید تم سرندیب کے ایلچی کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ تم وہاں سے کب آئے اور وہ بچے کچے لوگ کہاں چلے گئے ہیں اور وہ اب کہاں پہ ہیں؟ خلیفہ کو زبیر کی طرف متوجہ دیکھ کر درباری بھی زبیر کی طرف دیکھنے لگے اور اکثر نے اس بات کو پہچان بھی لیا۔ زبیر کو بے اعتماد دیکھ کر محمد بن قاسم نے جلدی سے حجاج بن یوسف کا خط خلیفہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کے لیے خاص پیغام ہے۔ خلیفہ نے خط لے کر پڑھا اور تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر کہا، سندھ کے راجا نے ہمارے جہاز کو لوٹ لیا ہے، سرندیب جانے والی عورتوں اور بچوں کو قید بھی کر لیا ہے۔ زبیر، تم سارا واقعہ خود دربار کو سناؤ۔ زبیر نے شروع سے لے کر آخر تک سارا واقعہ دربار میں سنا دیا، مگر درباری خاموشی سے بیٹھے رہے، جس کو دیکھ کر زبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے جیب سے ایک خط نکالا اور خلیفہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، یا امیر المومنین، ابو الحسن کی بیٹی نے یہ خط ولی بصرہ کو لکھا تھا، آپ بھی پڑھ لیں۔ خلیفہ نے خط پڑھتے ہوئے ولید بن عبد الملک، ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، وہ بھی حجاج بن یوسف کی طرح بہت متاثر ہوئے۔ پھر انہوں نے درباریوں کو سنانے کے لیے اونچی آواز میں وہ دوبارہ خط پڑھا۔ وہ ہر لفظ اور ہر سطر ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہے تھے۔ ان کے احساسات کا اندازہ ان کی آواز سے لگ رہا تھا۔ انہوں نے آدھا خط پڑھا تھا کہ ان کی آواز بالکل بند گئی اور وہ بالکل خاموش ہو گئے اور اپنے رومال سے آنسو صاف کرنے لگے۔ پھر انہوں نے محمد بن قاسم کو خط پکڑاتے ہوئے کہا، اس خط کو پڑھنے کا مزید حوصلہ نہیں رہا، اب آگے اسے تم پڑھ کر سنا دو۔ محمد بن قاسم نے خط پڑھنا شروع کر دیا۔ درباریوں کے چہرے کا رنگ بالکل بدل رہا تھا۔ تمام درباری خط سن کر اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے تھے، مگر وہ سب امیر المومنین کی خاموشی کی وجہ سے خاموش بیٹھے تھے۔ مگر یہ خاموشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہی اور شہر کا بوڑھا قاضی اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، امیر المومنین، آپ کو کس بات کا انتظار ہے؟ یہ سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں ہے، پانی ہمارے سروں سے اوپر ہو چکا ہے۔ آپ نے بھی خط پڑھا اور سنا ہے، ہم نے بھی پڑھا اور سنا ہے، ہمارا دل بے قرار اور بے چین ہے۔ آپ کو کوئی بھی فیصلہ کرنے میں بالکل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ خلیفہ نے بوڑھے قاضی کی طرف دیکھا اور کہا، میں آپ سب کی رائے کا منتظر تھا، اب آپ ہی بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ قاضی نے کہا، یا امیر المومنین، رائے اس وقت دی جاتی ہے جب دو راستے ہوں، مگر اب ہمارے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے جہاد کا راستہ، اس لیے اس حوالے سے رائے لینے کی بجائے آپ حکم دے دیں۔ خلیفہ نے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور کہا، میں آپ سب کی رائے پوچھنا چاہوں گا۔ ایک بڑے عہدیدار نے کہا، یا امیر المومنین، ہم سب آپ کے حکم پر عمل کریں گے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم میں سے کوئی بھی الٹے پاؤں چلنا نہیں جانتا، ہم سب شہید یا غازی کا درجہ حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ خلیفہ نے کہا، آپ کی بات بالکل درست ہے، مگر ہمارے پاس فوج بھی بہت کم ہے۔ موسیٰ بن نصیر کا پیغام بھی آ چکا ہے کہ وہ اندلس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب ترکستان میں عراق کی ساری فوج کو قنطبی اپنے لیے بہت کم سمجھتا ہے، اس لیے ہمیں کوئی نیا محاذ کھولنے سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ ہم فی الحال صبر کریں یا ان کے محاذ کو کمزور کر لیں۔ بوڑھے قاضی نے دوبارہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، امیر المومنین، اس خط کو سننے کے بعد ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ نہ کرے۔ اگر آپ کم فوج کا معاملہ عوام کے سامنے رکھیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ سندھ کی مہم کے لیے ہم افریقہ کو یا ترکستان سے افواج بلانے کی نوبت تک نہیں آئے گی۔
خلیفہ نے بوڑھے قاضی کی بات سن کر کہا اگر آپ عوام کو جہاد کے لیے راضی کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں تو میں ابھی اور اسی وقت سندھ کے لیے جہاد کا اعلان کرنے کو تیار ہوں۔ قاضی نے خلیفہ کی بات سن کر اپنے باقی ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ خلیفہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور درباری فوراً وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ خلیفہ نے تلوار کو لاٹھی کی طرح پکڑتے ہوئے کہا میں اپنی عوام سے مایوس نہیں ہوں، مجھے صرف یہ شکایت ہے کہ ہمارے معززین جو رائے دے سکتے تھے وہ سب خود پسند اور خود غرض ہو گئے ہیں۔ آپ کو علم تو ہے کہ جب موسیٰ بن نصیر نے افریقہ کی طرف جانے کی اجازت چاہی اور میں نے اس کو اجازت دے دی تو اونچے طبقے کے لوگوں نے سخت مخالفت کی تھی۔ جب کنتریہ نے مرو پر حملہ کیا تھا تو میرے اپنے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے صاف صاف لفظوں میں میری سخت مخالفت کی تھی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ بعض لوگوں میں جو مخلص لوگ ہیں وہ کاہل اور آرام پسند ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ وہ لوگ گھروں میں بیٹھ کر روئے زمین پر غلبہ اسلام کے لیے اپنی نیک دعاؤں کو کافی سمجھتے ہیں۔ اگر تمام معززین دربار عوام میں جائیں اور ان کو جہاد کا بتائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ چند روز میں ایک ایسی فوج تیار نہ ہو جائے گی جو نہ صرف سندھ پر بلکہ پوری دنیا پر غلبہ اسلام کے لیے کافی ہوگی۔ آپ لوگ میری بات کا برا نہ مانیے گا، ایک یا دو دن عوام کو بلکہ اپنے جیسے بے عمل معززین کو یہ بات بتا کر اپنے آپ کے لیے خوشی محسوس کریں گے، پھر سندھ کے راجہ دہار کو برا بھلا کہہ کر بنی اسرائیل کی طرح دنیا اور آخرت کا سارا بوجھ اللہ کریم کے سپرد کر کے آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ مگر ہم سب ہمت کریں تو مجھے یقین ہے کہ عالم اسلام ابھی پرجوش اور زندہ ہے۔ اگر تمام معززین تفریحی مجلس کی جگہ دمشق کے ہر گھر میں جائیں، عوام میں جانا، گفتگو کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا کر لیں تو سندھ کے جو قیدی دیواروں کو کان لگائے بیٹھے ہیں وہ بہت جلد ہمارے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنیں گے۔ اللہ کریم اس لڑکی کو صحت اور زندگی عطا فرمائے، وہ اپنی روشن آنکھوں سے خود دیکھے گی کہ ابھی ہماری تلواریں کند نہیں ہوئی، ان کو زنگ نہیں لگا۔ اے امیر المومنین نے پورے دربار کو ایک خاموش پیغام دے دیا تھا۔ محمد بن قاسم نے آگے بڑھ کر کہا یا امیر المومنین، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ ساری ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔ خلیفہ نے مسکرا کر محمد بن قاسم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا تم کو میری اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ تم کو میری اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں تشریف لے گئے اور دربار برخاست ہو گیا۔ دربار میں موجود تمام معززین نے محمد بن قاسم کو گھیر لیا، نئی فوج تیار کرنے میں تعاون کا یقین دلایا اور اس کو ڈھیروں دعائیں بھی دیں۔ محمد بن قاسم نے دمشق کے ہر محلے اور گلی میں جا کر سندھ کے جہاد کے لیے لوگوں کو بتایا، جس پر تمام لوگ جہاد پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بچے، جوان، بوڑھے سب محمد بن قاسم کی قیادت میں خود کو شامل کر رہے تھے۔ بوڑھے اور جوان اپنی تلواریں بلند کر کے اپنی حمایت کا یقین دلانے لگے۔ اتنے میں ایک 10 سالہ بچہ ہجوم کو پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے بڑھا اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کے قریب جا کر بولا یا امیر المومنین، کیا مجھے بھی جہاد پر جانے کی اجازت ہے؟ مجھے علم نہیں تھا ورنہ میں بھی اپنی تلوار ساتھ لے کر آتا۔ میں بھی سندھ میں قید مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس بچے نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا اور کہا آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی بھاگ کر گھر جاتا ہوں اور اپنی تلوار لے کر آتا ہوں۔ آپ مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دے دیں اور سندھ جانے والے لشکر کو بھی روک لیں تاکہ میں بھی اس میں شامل ہو سکوں۔ خلیفہ نے بچے کی معصومیت اور جذبے کو دیکھ کر اس کے گالوں پر پیار کیا اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا بیٹا ابھی تم یہیں رہو، کیونکہ جہاد پر جانے کے لیے تم کو ابھی چند سال مزید انتظار کرنا ہوگا۔ بچہ خلیفہ کی بات سن کر مزید پریشان ہو گیا۔ وہ دوڑتا ہوا محمد بن قاسم کے پاس چلا گیا۔ بچے کے چہرے پر بے چینی بھی تھی، جیسے وہ جہاد پر جانے کے لیے بے چین ہو رہا ہو۔ وہ جہاد پر جانے کی ضد کرنا چاہتا تھا مگر دونوں بڑی شخصیات کے احترام کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے بچے کی طرف مسکرا کر دیکھا اور سپاہی کو کرسی سے اٹھا کر کرسی اٹھانے کا حکم دیا۔ جب سپاہی کرسی لے آیا تو انہوں نے محمد بن قاسم کے قریب رکھنے کا اشارہ کیا۔ خلیفہ نے کرسی پر کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا محمد بن قاسم کی تقریر کے بعد مزید کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ تمہاری غیرت زندہ ہے، بے حسی تم سب سے بہت دور ہے۔ میں ابھی
اور اسی وقت سندھ کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سندھ جانے والے لوگوں کی لشکروں کی مدد فرمائے، آمین۔ لوگوں کا ہجوم خلیفہ کی بات سن کر پرجوش ہو گیا اور فضا میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعروں سے فضا گونج رہی تھی۔ محترم سامعین، یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 4 جو کہ یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ جلدی ملتے ہیں آپ کو ایپیسوڈ نمبر 5 میں۔ اللہ حافظ۔